سیدہ فاطمہ کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں ایک رات سیدہ فاطمہ کو بخار تھا، اور اتنا بخار تھا اگر میں ان کے ہاتھ پہ ہاتھ لگاتا تھا تو ہاتھ گرم محسوس ہوتا تھا، اگر چہرے کی برابر میں ہاتھ لے جاتا تھا تو اتنا تیز بخار تھا، یعنی گرماہٹ میرے ہاتھ پہ لگا کرتی تھی۔ سیدہ فاطمہ رات بھر کروٹیں بدلتی رہی، بخار میں تڑپتی رہی، بخار میں ادھر ادھر کروٹیں لیتی رہی۔ حضرت علی فرما رہے ہیں میں فاطمہ کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور یہی کہہ رہا تھا فاطمہ اگر پریشانی ہو تو بولو۔ فاطمہ یہی کہہ رہی تھی نہیں میرے سرتاج۔ اتنے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری بھی آنکھ لگ جاتی ہے، میں بھی سو گیا۔ بے شک کیا حضرت علی فرماتے ہیں میں بھی سو گیا، اور جیسے ہی میں سویا مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں جب میں سویا فجر کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال نے اذان پکار دی، اور جب حضرت بلال کی اذان پر میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا بستر میں فاطمہ نہیں ہے، میں نے دیکھا بستر خالی ہے، فاطمہ نہیں ہے۔ میں نے دل میں سوچا فاطمہ کی طبیعت خراب ہے، فاطمہ کی طبیعت ناساز ہے، کہاں چلی گئی؟ مگر جب میں اپنے بستر سے اٹھا تو میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ نماز کے لیے وضو بنا رہی ہے، سیدہ فاطمہ وضو بنا رہی ہے، نماز کی تیاری کر رہی ہے۔ علی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سیدہ فاطمہ نے فجر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اب سیدہ فاطمہ حضرت علی فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، فاطمہ کو مصلی پر میں چھوڑ گیا تھا۔ جب میں مسجد سے نماز پڑھ کے آیا رات بھر تو بخار میں رہی، پھر نماز بھی پڑھ لی، پھر جب میں مسجد سے گھر آیا تو میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے، آٹا بنا رہی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں فاطمہ کے قریب چلا گیا، میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا فاطمہ ذرا بتاؤ تمہیں رات پر بخار تھا، تمہیں بخار تھا مگر تم نے نماز بھی ادا کی، چلو اللہ کا شکر ہے فاطمہ اب تمہاری طبیعت بھی ناساز تھی مگر یہ چکی چلا رہی ہو، اس کو رہنے دو چھوڑ دو، وہ تو نبی کی بیٹی تھی۔ مگر سیدہ فاطمہ نے کہا میرے سردار میں رات بھر بخار میں رہوں مگر مجھ پہ اللہ کی عبادت فرض تھی، اس لیے میں اٹھ گئی اور میں نے اللہ کی عبادت کی۔